حضرت شیس علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام حابیل کی وفات کے بعد افسردہ اور غمگین تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے بشارت دی اور کہا کہ میں تمہیں ایک فرزند رشید سے نوازوں گا۔ چنانچہ حابیل کی وفات کے 5 سال بعد حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے۔ شیس کے معنی تحفے کے ہیں۔ حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم کے بے حد قریب تھے۔ آپ ان کے تمام احکام بجا لاتے اور ہدایات پر عمل کرتے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے اور شیطان کے فریب سے بچنے پر اپنے بہن بھائیوں کی تربیت کرتے۔ بعد از وصال آدم حضرت شیس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق حکومت کی۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر 4 مکمل آسمانی کتابیں اور 100 صحیفے نازل فرمائے، جن میں سے 50 صرف حضرت شیس علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ دوسری جانب قابیل اور اس کے پیروکار حضرت شیس علیہ السلام کے رفقا سے تعداد میں زیادہ تھے۔ قابیل حضرت آدم علیہ السلام کا وہ بیٹا ہے جو ان کی حیات میں ہی بگڑ گیا تھا اور ان سے دور اپنے پیروکاروں کے ہمراہ جا بسا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے وصال سے قبل حضرت شیس علیہ السلام اور ان کی آل اولاد کے ساتھ پہاڑوں میں رہتے تھے، اور قابیل ان سے بہت دور قدر استوار زمین پر اپنے پیروکاروں کے ساتھ آباد تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت شیس علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ہم قوم قابیل کے ساتھ کسی قسم کا تعلق رکھیں۔ کہا جاتا ہے کہ قوم قابیل میں مرد قدر درمیانی شکل و صورت کے تھے، مگر عورتیں کافی خوش شکل تھیں، جبکہ حضرت شیس علیہ السلام کی قوم میں مرد نہایت خوش شکل تھے، جبکہ عورتیں درمیانی شکل و صورت کی تھیں۔ واللہ عالم اس بات میں کتنی صداقت ہے۔ دوسری جانب شیطان ایک کمسن لڑکے کا روپ دھارے لوہار کے پاس گیا اور اس کی شاگردی اختیار کی۔ وہیں کام کرتے ہوئے اس نے پہلا آلہ موسیقی یعنی بانسری بنائی اور ڈھول بھی ایجاد کیا، جنہیں استعمال کرتے ہوئے ابلیس نے دل فریب دھنیں تشکیل دی۔ قوم قابیل ان آوازوں کی طرف متوجہ ہوئی، کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ وہ نئی چیزوں کی جانب مائل ہوتا ہے۔ ان دھنوں سے وہ لوگوں کو اپنے بس میں کرتا چلا گیا۔ صبح سے شام اور شام سے صبح ہو جاتی، مگر وہ رقص و سرور کی محفلیں ختم نہ ہوتی۔ انہی حربوں سے شیطان لوگوں کو اپنے جال میں پھانستا چلا گیا، اور یوں موسیقی کا جنم ہوا، جبکہ حضرت شیس علیہ السلام لوگوں کو حق ناحق کی تمیز سکھانے میں مصروف رہے۔ شیطان نے قوم شیس کو بھی بہکانا شروع کیا، جس نے ان کے ذہنوں میں ایک شک کو جنم دیا۔ وہ احکام الہی پر سوال کرنے لگے اور پوچھنے لگے کہ انہیں قوم قابیل سے ملنے سے کیوں روکا جا رہا ہے، جبکہ وہ ان کے رشتہ دار ہیں۔ ان میں ایسی کیا برائی ہے؟ کہا جاتا ہے کہ قوم شیس کے کچھ نوجوانوں کا گزر قوم قابیل کے پاس سے ہوا۔ بانسری کی آواز نے انہیں اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ اس آواز کا پیچھا کرتے ہوئے اس مقام تک پہنچے اور کچھ فاصلے سے ساری حرکات کو دیکھنے لگے۔
خوش شکل عورتوں نے انہیں اپنی طرف مائل کیا۔ یہی وہ موقع ہے جہاں سے زنا کی شروعات ہوئی۔ وہ نوجوان واپس آئے اور دیگر نوجوانوں کو اس رقص و سرور کی محفل کے بارے میں بتایا، اور یوں اس گروہ کی تعداد بڑھتی گئی۔ قوم شیس کے لوگ خاموشی سے قوم قابیل کے ساتھ میل ملاپ رکھنے لگے اور اللہ تعالیٰ کے احکام سے روگردانی کی۔ یہ روئے زمین پر پہلا موقع تھا جب لوگوں نے اجتماعی گناہ کرنا شروع کیا۔ یہ بات واضح رہے کہ اس وقت تک لوگوں نے شرک جیسا گناہ کبیرہ نہیں کیا، مگر شیطان ان کو اسی سمت لے جا رہا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ شیطان کی پیروی مت کرو۔ حضرت شیس علیہ السلام دوسری جانب اللہ تعالیٰ کا پیغام عام کرنے اور لوگوں کو سیدھی راہ دکھانے میں مصروف تھے۔ وہ کچھ اور دہائیاں زندہ رہے اور پھر خالق حقیقی سے جا ملے۔ کئی راوی اور علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ بیشتر پیغمبر حضرات کا تعلق آپ کی نسل سے ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ تمام پیغمبروں کا نسب آپ سے جا ملتا ہے۔ کسی کا بھی سلسلہ نسب قابیل سے نہیں ملتا، نہ نبی، نہ پیغمبر، نہ رسول۔ حضرت شیس علیہ السلام نے اپنا مقصد حیات بستر مرگ پر اپنے سب بچوں میں سے قابل اور عظیم بیٹے انوش کو سونپا، جس نے اسے بخوبی نبھایا۔ ان کے بعد ان کے بیٹے کنان اور پھر ان کے صاحبزادے محل لال یا ملائل نے اس مہم کو آگے بڑھایا۔ محل لال وہ ہیں جنہیں فارسی 7 خطوں کا بادشاہ مانتے ہیں۔ فارسیوں کے بقول محل لال نے پہلی دفعہ درخت کاٹے، شہر بسائے اور محلات تعمیر کیے۔ بابلی کا شہر بسایا جو کہ موجودہ عراق ہے، اور بابائے شہر سوس بھی ہیں۔ انہوں نے ابلیس کو شکست دی اور اس کی فوج کو پہاڑوں اور وادیوں میں منتشر کیا، اور ان میں سے کئیوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ حالات محل لال اور جنوں کے درمیان جنگ کا منظر پیش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے بہتر حالات کوئی نہیں جانتا۔ محل لال نے 40 سال کے قریب حکومت کی۔ ان کے بعد ان کا بیٹا جرود ان کے مقصد کو لے کر آگے بڑھا۔ ان کے بعد پیغمبر خدا حضرت ادریس علیہ السلام آئے، جن کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہے۔